بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ٹک ٹاک کے اوپر ایک ویڈیو سامنے آئی کہ جس میں ایک مفتی صاحب ہیں جن کا نام مفتی ارشاد صاحب ہے۔ مفتی ارشاد صاحب فاتحہ خلف الامام کے حوالے سے ان کا کلپ تھا جس میں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ مفتی صاحب کے پہلے بھی کئی سارے کلپ ہمارے سامنے آتے رہتے تھے، تو کبھی بھی ہم نے ان کا کوئی بیان جو ہے کوئی کلپ پورا نہیں سنا، حالانکہ کوئی زیادہ لمبے نہیں ہوتے میرے خیال سے، تو کبھی بھی 1-2 منٹ بڑی مشکل سے سنتے اور اس کو آگے کر دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ مفتی صاحب کی ویڈیوز کے اندر بیک گراؤنڈ میوزک ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ میوزک۔ تو مفتی صاحب سے سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ مفتی صاحب یہ جو آپ کی ویڈیوز کے اندر بیک گراؤنڈ میوزک ہوتا ہے اس کو ختم کریں، یہ شرعاً حرام ہے، اس کو اپنی ویڈیوز کے اندر استعمال نہ کیا کریں۔ ہم بڑی بار چاہتے بھی تھے کہ ہم مفتی صاحب چونکہ اختلافی عنوانات کے اوپر بار بار گفتگو کرتے رہتے ہیں، بالخصوص اہل حدیث کے جو امتیازی مسائل ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے ان کا جو ہے نا کلپ پورا سنا ہی نہیں، اور نہ سننے کی وجہ یہی تھی کہ بیک گراؤنڈ میوزک ہوتا تھا، بڑی مشکل سے 1-2 منٹ سنتے پھر آگے کر دیتے۔ لیکن ایک ویڈیو فاتحہ خلف الامام کے حوالے سے سامنے آئی تو ہم نے سوچا کہ آپ جواب بھی دے دیں اور مفتی صاحب سے یہ گزارش بھی کر دیں کہ مفتی صاحب یہ بیک گراؤنڈ میوزک جو ہے نا یہ ختم کر دیں، تاکہ ہم آپ کی ہر ویڈیو سنیں اور جواب بھی دیں، بالخصوص جواب بھی دیں۔ تو فاتحہ خلف الامام کے حوالے سے مفتی صاحب کی جو ویڈیو آئی جس میں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں ہوتی، نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب وہ حدیث ترمذی کی حدیث بیان کر رہے تھے، ترمذی کی حدیث ہے 313 حدیث نمبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی رکعتن فلم یقرأ بہا بأم القرآن فلم یصلی، جس نے کوئی رکعت پڑھی اور اس کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی جو ہے نا وہ رکعت نہیں ہوئی ہے۔ تو آگے الا یکون وراء الامام، کہ مگر امام کے پیچھے ہو تو، یعنی امام کے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ امام کے پیچھے ہو تو نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو حدیث سے ثابت ہوتا ہے اگر امام کے پیچھے نہ ہو تو پھر سورہ فاتحہ ضروری پڑھنی چاہیے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہمیں نہیں گئی ایویں ہی ایک امام دی قرات وہ فاتحہ ہے یا بھی صورت ہے، وہ سارے جائیں ویلے امام پڑھ سے سب دی طرفوں ادا تھی، ویسے ہر ایک کو فاتحہ پڑھن دی ضرورت نہیں۔ ذرا ترمذی شریف کھول، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث نمونہ فرمائے من صلی رکعتن، جے بندے نے ایک رکعت پڑھی ان فاتحہ نہ پڑھی ان دی نماز نہیں تھی، الا ان یکون وراء الامام، ہاں اگر امام دے پیچھو ہے والو کو فاتحہ پڑھن دی ضرورت نہیں، ان دی نماز تھی۔ ویسے مفتی صاحب کو میں مختصراً جواب دوں گا، صرف 2 حدیثیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، صحیح ہیں 2 حدیثیں۔ انہوں نے ترمذی کی 313 حدیث نمبر بیان کی ہے، حالانکہ 311 حدیث نمبر ان سے پہلے ایک حدیث آئی ہوئی ہے جس میں کیا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، حدیث آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، ہم نے سکرین شاٹ لگایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو آپ نے جب سلام پھیرا تو آپ کے اوپر قرات بھاری ہو گئی تھی چونکہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ تم امام کے پیچھے قرات کرتے ہو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول جی ہاں، ہم تو امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فلا تفعلوا، ایسا نہ کیا کرو، الا بأم القرآن، سوائے سورہ فاتحہ کے، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، جو امام کے پیچھے یا نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرات بھاری ہو گئی، آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرتے آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے تم امام کے پیچھے قرات کرتے ہو۔ صحابہ نے کہا جی ہاں ہم قرات کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، کیا کیا کرو، صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرو، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس حدیث سے واضح طور پہ بات ثابت ہوتی ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کا حکم دیا ہے۔ آگے ہیں ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز کیا ہے، فَيَّ خِدَاجٌ، وہ ناقص ہے، نامکمل ہے، ثلاثاً 3 مرتبہ
غیر تمام مکمل نہیں ہے۔ 3 مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز نامکمل ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز غیر تمام ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ انا نکون وراء الامام، ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اقرأ بہا فی نفسک، پھر کیا ہے، امام کے پیچھے بھی ہو تب بھی اس کو اپنے دل کے اندر پڑھو۔ اس حدیث سے کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اب مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ مفتی صاحب جواب ضرور دیجیے گا۔ اب ویسے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے حوالے سے بہت سارے دلائل ہیں، میں چونکہ مختصر کرنا چاہتا تھا تو اس وجہ سے مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ضرور جواب دیں، مزید اگر ہماری ہوئی تو ہم ضرور جواب دیں گے، ان کے جو اعتراضات ہیں ان کا بھی جواب دیں گے۔ بالخصوص وہ 4 اماموں کی بات کرتے ہیں، ان میں جمہور کا موقف یہی ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ان کے خود کے جو بڑے ہیں، کئی سارے بڑے، ان کے اس حوالے سے بھی آراء یہی ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔